سورت یوسف یہ سورت مکی سورت ہے. اس کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر سورت ہے. اس میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں یہ واقعہ کہیں اور بیان نہیں ہوا. اس میں یوسف علیہ السلام کا نام 25 سے زیادہ مرتبہ آتا ہے. اس سورت کو احسن القصص کہا گیا ہے کہ یہ قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ ہے اور قرآن کریم کی یہ سب سے طویل کہانی ہے جو 97 آیات پر مشتمل ہے. اس سورت میں نہ جنت کا ذکر ہے نہ جہنم کا ذکر ہے. عمر بن خطاب فجر کی نماز میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ غم زائل کرنے والی سورت ہے، غم دور کرنے والی سورت ہے. عطا کہتے ہیں اگر غمگین شخص سورت یوسف سنتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے. افراد پر ہونے والے ظلم پر غور و فکر کے لیے سورت یوسف فائدہ مند ہے، جبکہ بستیوں کے ظلموں پر غور و فکر کے لیے سورت ہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الف لام را یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، یعنی ہر لحاظ سے کامل ہے اور روشن ہے، روشنی دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالی نے سب سے معزز رسول پر سب سے معزز فرشتے کے ذریعے اس کو نازل کیا. زمین میں سے سب سے معزز حصے پر نزول ہوا، معزز مہینے میں یعنی رمضان میں. بس ہر لحاظ سے یہ کتاب معزز ہے، کامل ہے. بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. یعنی قرآن مجید کی ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے سارے مطالب واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے. یعنی ایسی باتیں بتاتا ہے جن پر انسانی ہدایت کے لیے کسی بھی عمل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہو. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو عربی میں اتارا ہے، کیونکہ عربی کے اندر جس طرح کسی بات کا مفہوم ادا ہوتا ہے یہ خصوصیت کسی اور زبان میں نہیں. اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، بلندی سے آیا ہے، لہٰذا اس کے اندر بلند صفات ہیں، اور قرآن سے حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے اسے مکمل توجہ دینی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا شوق بھی ہونا چاہیے. یعنی جو اس سے بے اعتنائی برتتا ہے تو وہ اس کو ہدایت نہیں دے گا، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. جو جبراً اس کو پڑھتا ہے یا مجبوراً پڑھتا ہے تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، اور بے شک اس سے پہلے آپ یقیناً بے خبروں میں سے تھے. احسن القصص اس لیے کہ اس میں بے شمار فوائد ہیں، علمی اور عملی نکات ہیں. اس میں بادشاہوں کی سیرت اور حالات کا بیان ہے، غلاموں اور علماء کا، عورتوں کی سازشوں کا، دشمنوں کی ایذا رسانی پر صبر کرنے کا،
اور ملنے پر اچھے طریقے سے درگزر کرنے کا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں جس سے بندے کی دین اور دنیا کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور بہترین قصہ اس لیے بھی کیونکہ اس کا انجام بھلائی پر ہوا، باہم ملاپ پر ہوا جدائیوں کے بعد، اور اس لیے بھی کہ ناپسندیدہ حالات سے پسندیدہ حالت کی طرف تبدیلی ہوئی، آزمائش سے آسانی ہوئی، ذلت سے عزت ملی، غلامی سے بادشاہت ملی، جدائی اور تفرقے سے اتحاد اور ہم آہنگی ملی، غم سے خوشی، قحط سے خوشحالی، تنگی سے وسعت، انکار سے اقرار۔ اور پھر یہ کہ اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے۔ کوئی بھی انسان جو قرآن سے دور ہے وہ غافلوں میں شمار ہوتا ہے، چاہے دنیا کی ہر نعمت اس کو حاصل ہو، بڑے سے بڑا گھر، اچھی سے اچھی جاب، آرام دہ زندگی، لیکن اگر قرآن اس کی زندگی میں نہیں تو وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ قصہ کچھ یوں ہے، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب سے قصے کی ابتدا ہو رہی ہے، خوابوں کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے اس قصے سے۔ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی سمجھدار تھے، لہٰذا اپنے خواب کو اپنے والد سے جا کے بیان کرتے ہیں، ہر ایک سے نہیں۔ انہوں نے دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ اہمیت والا خواب ہے، اس کا ضرور کچھ مطلب ہے، اور انہوں نے جا کے جب والد کو بتایا تو پھر والد نے بہت اچھی طرح ان کو سمجھایا۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت بھی بہت تھی، ان کی اچھی عادات کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھیں اور وہ حسین و جمیل بھی تھے، اچھی سیرت والے بھی تھے۔ اور اس میں والدین کے لیے ایک بہت اچھا نمونہ بھی ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کو بہت اہمیت بھی دینی چاہیے تاکہ وہ محبتیں باہر نہ تلاش کریں۔ اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، دیکھیں کس طرح بات کرتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایسی نصیحت وہی کرتا ہے جو توجہ سے بات سنے، مسئلے کو سنے، پیار سے سمجھائے، حکمت سے بتائے۔ جن والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم ہی نہیں، وہ ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے۔ تربیت کا آغاز اچھی لسننگ سے ہوتا ہے، اسی سے توجہ دی جاتی ہے کہ آپ کسی کی بات کو اہمیت کیا دیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں تو بچے ہیں، ان کی بات کیا، بس ایسے ہی ادھر ادھر آدھے کانوں سن لی اور بس ٹال مٹول کر دی، نہیں، توجہ، اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ بھی توجہ۔ اور بہترین نصیحت، کیونکہ والد اپنے بچوں کو جانتا ہے نا کہ کون کیسا ہے، اور یہ بھی والدین کا فرض بنتا ہے کہ اگر کسی بچے کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس سے دوسرے کو محتاط رہنا چاہیے تو اچھے لفظوں میں بتا دینا چاہیے۔ اور یہ کہ خواب صرف عالم اور مخلص لوگوں کو ہی بیان کرنا چاہیے، اور ہر ایک سے وہ قصہ نہیں بیان کرنا چاہیے خواب کا۔ اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا، تعبیر، اور تمہیں باتوں کی اصل حقیقت سکھائے گا، اور اسی طرح تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ خوشخبری، جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ بے شک تمہارا رب بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ جب کسی گھرانے کے لوگ اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے عزت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، چاہے آزمائش کے بعد، کیونکہ اجتباء ابتلاء کے بغیر نہیں ہوتا۔ اجتباء چننا، مصطفیٰ مجتبیٰ نا، اجتباء اللہ کسی کو چنتا ہے تو پہلے اس کو آزماتا ہے، کسی سخت مشکل میں ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، خوب تمہیں ہم نے آزمایا، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، پھر عین صحیح وقت پر تم موسیٰ آ گئے، اب تم ذمہ داری نبھانے کے قابل ہو۔ جس شخص سے بھی اللہ کو بڑا کام لینا چاہتا ہے اس کو دنیا کے کسی امتحان میں مبتلا کرتا ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں آگے، اور اگر ناکام ہو جائے تو پستیوں میں چلا جاتا ہے۔ ایک عام انسان جو ہوتا ہے نا، وہ صرف نعمتوں کا سوال کرتا ہے، جبکہ عالم نعمتوں کی تکمیل کا سوال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ صرف یہ نہ ہو کہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بلکہ جو نعمت مانگے اللہ اس کو میرے اوپر پورا بھی کر، اس نعمت کا تمام کر۔ جیسے یہ معانی القرآن کی نعمت ہم سب کو مل رہی ہے سمیت میرے، میں بھی سیکھ رہی ہوں خود، تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ ہر روز آدھا سپارے سے آگے نہیں جا رہے تو یہ رمضان میں تو نہیں پورا ہونے والا۔ تو پھر میں سوچتی ہوں جب اللہ کا حکم ہوگا پورا ہو جائے گا، اور میں یہ دعا روز کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے صحیح وقت پر یہ نعمت تمام کرنا ہم پر۔ یہ ایک نعمت ہے قرآن، اور اس کو تمام کرنا، پورے قرآن سے اسی طرح گزرے۔
तो जब कोई नेमत महसूस हो कि ये नेमत है और इससे आपको फायदा हो रहा है, तो अल्लाह अंजाम भी अच्छा करना, चाहे कुछ ताखीर भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नीयत तो रखनी चाहिए ना। और वैसे भी कामों को मुकम्मल करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इल्ला माशाअल्लाह। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बतुन इन्न अबाना लफ़ी ضलालिन मुबीन उक़्तुलू यूसुफ़ अव इطرحूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ व अल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि यल्तक़ितहु बअदु السय्यारति इन कुन्तुम फ़ाዒलीन क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहु लनासिहून अरसिलहु मअना गदन यरतअ व यलअब व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तذهبू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु الذئब व अंतुम अन्हु गाफ़िलून क़ालू लइन अकलहु الذئब व नहनु उस्बत इन्ना इज़न लख़ासिरून फलम्मा ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين दर हकीकत यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में सवाल करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां थीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान हर गमज़दा के लिए तसल्ली का बायस है, हर मजलूम के लिए उम्मीद की रोशनी है, हर आजमाइश में मुब्तला शख्स के लिए इबरत और नसीहत है और फितनों के दौर में साबित कदमी का जरिया है। जब उन्होंने कहा यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम तो एक जत्था हैं, बेशक हमारे वालिद वाज़े भूल में हैं। भाइयों को अपने जत्थे पर
اور اپنی نیکی پر بڑا فخر تھا کہ باپ کی خدمت تو ہم کر رہے ہیں، مشکل وقت ہم کام آتے ہیں، اور محبت اور پیار یوسف کو ملتا ہے، اور یہ ہمارے باپ کی سری غلطی ہے۔ تو بعض چیزیں لوگوں کو صحیح رخ سے نظر نہیں آتی کہ کوئی کچھ کرنے والا کوئی کام کر کیوں رہا ہے۔ یعنی مثلاً اگر آپ کو کسی کا بھی کوئی کام صحیح نہ لگے تو پہلے وجہ معلوم کریں کہ یہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ مثلا بچہ رو رہا ہو تو آپ وجہ نہیں معلوم کریں گے یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے۔ کوئی جاہل ماں یہی کرتی، کیوں رو رہے ہو، ایک لگائیں گی اور رلائیں گی اس کو۔ نہیں، مسئلے کا حل صرف جذباتی ہونے میں، شور مچانے میں، غصہ کرنے میں نہیں ہوتا۔ مسئلے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ صرف دوسروں کو بلیم کر دینا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ والد اولاد کی طرف سے کس رویے کا شکار ہے، لیکن کیسا اخلاق دکھاتے ہیں۔ اب بھائی کیا سازش کرتے ہیں، یوسف کو قتل کر دو، انتہائی قدم، یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ، تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، مسئلے کا حل، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ لیکن یہ بھول گئے کہ ایک گناہ کئی گناہوں کو جنم دے دیتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایک جرم کے ساتھ کئی اور جرائم جڑ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جب ان سے جدا کرنا چاہا تو پھر کیسے کیسے جھوٹ بولنے پڑے۔ آپ دیکھیے کہ ان اینی کیس یہ تھے تو پیغمبروں کی اولاد نا، تو کہنے لگے پھر نیک بھی بن جانا۔ یعنی وہ بھی ایک احساس ہے اندر کہ غلط کر رہے ہیں، مان لیا نا غلط کر رہے ہیں، اس کے بعد نیک بنیں گے، اور یہ ایک گمراہ کرنے والی سوچ ہوتی ہے۔ ابھی کر لو جو کرنا ہے، موقع ہے، بس پھر بعد میں نیکی کر لیں گے، پھر حج کر لیں گے، پھر بڑے ہو کے توبہ کر لیں گے۔ اور اس سے کئی لوگ جو ہیں وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، اور شیطان کا توبہ کا جھانسا دے کر لوگوں کو ورغلانے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اور پھر حسد جو ہے یہ بہت بڑی خرابیوں کا باعث ہے، وہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کا فرق بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے۔ اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں بلکہ دین کو مونڈنا ہے، یعنی جہاں بھی حسد آ جائے گا تھوڑا یا زیادہ وہاں دین کا نقصان ہوگا۔ اور اگر دین والوں میں یہ حسد ایک دوسرے کے ساتھ آ جائے تو پھر تو بہت بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، پھر مقابلے بازی پہ اور دوسرے کی کوششوں کو حقیر سمجھنا اور لیٹ ڈاؤن کرنا اور بے شمار خرابیاں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اب ایک بھائی کا ضمیر جاگ گیا، سب نے پلان کر لیا کہ قتل کریں گے، لیکن ایک نے کہا نہیں قتل نہیں کرو، کسی کنویں میں پھینک دو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے جبکہ ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں۔ اب مطلب تھا نا، تو والد کے ساتھ خوش آمدی رویہ اختیار کر لیا اور کہا یا ابانا ما لک تأمنا، آپ ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، تاکہ والد کا نہیں میں بہت اعتماد کرتا ہوں، جو کہو گے کروں گا۔ یہ کام نکلوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیئے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ کھیل اور تفریح انسان کی فطرت میں شامل ہے اور وہ زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، لیکن ساری زندگی کھیل تفریح نہیں بن جانی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا پلاٹنگ کی، کیا سازش کی، اور کس طریقے سے یہ یوسف کو اب لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے 2 عذر پیش کیے، ایک غم اور ایک خوف، تو گویا تم میرے خوف اور غم دونوں کا سامان کر رہے ہو، تو نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اور اس کے لیے فکر مند ہونا کوئی برا نہیں ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، جتھے پہ بڑا ناز ہے، تب تو ہم یقیناً خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسے اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دیں گے، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور انہیں ایک دن ان کے اس کام کے بارے میں آگاہ کرو گے جبکہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ والد اولاد کے ہاتھ بے بس ہو گئے اور اللہ کی تقدیر تھی وہ نافذ ہو گئی۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی بھیجی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ والد سے چھڑا لیا، اللہ سے نہیں چھڑا سکتے تھے۔ والد سے دور لے گئے، اللہ سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی اچھی تربیت ہوئی تھی اور اس عمر میں اللہ کو پہچانتے تھے،
ضرور اللہ کو پکارا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تکلیف اور غم میں اپنے مومن بندوں کی ڈھارس بندھا دیتا، ان کے دل کو مضبوط کر دیتا، جیسے موسیٰ کے دل کو مضبوط کر دیا تھا. اصل پتہ انسان کا آزمائش کے وقت چلتا ہے کہ تکلیف کے وقت اس کے دل کی حالت کیا ہے، وہ کسی آزمائش کو کیسے لے رہا ہے، اس وقت اس کا رویہ کیا ہے. اگر اس وقت بھی آپ کے دل میں سکینت ہے نا، تو سمجھیں یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر، اور یہ ولایت کی نشانی ہے، اور یہ اولیاء پہ اس وقت نازل ہوتی ہے جب انہیں ضرورت ہوتی ہے، یعنی انتہائی مشکل اوقات میں. آپ دیکھیے کہ زندگی میں کوئی بھی آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہو، آپ کے خلاف سازش کر رہا ہو، کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا. لوگ آپ کے سارے وسائل اور سارے ذرائع بھی بند کر دینا، تو اللہ کا آپ کے لیے رازق ہونا کافی ہے. آپ اللہ کے بن جائیں، بس آپ اللہ کی ولایت چاہیں تو اللہ کی ولایت آپ کو نہیں چھوڑے گی. ساری دنیا جمع ہو کر آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں شیطان نا نقصان سے ڈراتا ہے بندے کو، تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، وہاں کمی ہو جائے گی، یہ خرابی ہو جائے گی. اس وقت یہ سوچیں اللہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مالک ہے، ہو جائے گا. تو پھر آپ کے دل کو ایک تسکین ہو جائے گی. اور عشاء کے وقت وہ سب روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آ گئے. مجرم عموماً رات کو جرم کرتے ہیں. کہنے لگے ہمارے ابا جان، ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے دور چلے گئے اور ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، یہ خوب حفاظت ہو رہی. تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ تو ہم پر یقین کرنے والے نہیں، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. پھر بلیم، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے. اس نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک برے کام کو اچھا کر دکھایا ہے، تو اب صبر ہی اچھا ہے، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی. انتہائی خوفناک خبر سن کر یعقوب علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ صبر جمیل اور اللہ سے ہی مدد. یہ دو کام ہوتے ہیں کرنے کے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور یہ اس کی عملی تصویر ہے. وہ حقیقت سمجھ چکے تھے کہ بات کچھ اور ہے، اب صبر کے سوا چارہ نہیں. اور آپ دیکھیے کہ تکلیف جب کسی غیر سے پہنچتی ہے نا تو تکلیف کم ہوتی ہے، اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی شدید ہوتی ہے. اور صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو، فریاد نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، ٹھنڈے دل سے اس کو برداشت کر لیا جائے، اللہ کے سوا کسی سے شکوہ نہ کیا جائے. اور صبر کب آتا ہے؟ جس کو اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، اللہ ہے نا، اللہ مدد کرے گا. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی زیادتی پر بڑا ہی خوبصورت صبر کیا. جب پیارے دکھ دیں اولاد یا والدین تو صبر جمیل. اپنی تکلیف کے بارے میں ہر ایک سے بات نہ کریں، اپنی مصیبت کا ذکر نہ کریں، کیونکہ مصیبتوں کا ذکر کرنے سے مصیبت بڑھتی ہے. اور آپ کا جو احسان کا رویہ ہے اس کو ظاہر نہ کریں. ہم عام طور پر اپنا احسان بتاتے رہتے ہیں، دوسرے کا احسان نہیں بتاتے، اپنی زیادتیوں کو چھپا جاتے ہیں، دوسرے کی زیادتیوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ صبر جمیل کے خلاف ہے. اور ایک قافلہ وہاں آ نکلا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، تو جو ہی اس نے اپنا ڈول ڈالا بولا واہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، غلام بنا کے بیچیں گے. اور اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت کم قیمت پر گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. اور وہ اس کے بارے میں بہت بے رغبت تھے، انہیں مال سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. انہیں کیا تھا کہ بس یہ بک جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، جو بھی ملے مل جائے. جیسے وہ چور ہوتا ہے نا، تو وہ جو چوری کا سامان زیور بیچتا ہے تو وہ کتنے میں بیچتا ہے؟ بھاؤ تاؤ کرتا ہے، سر سے اترے. وہ تو زیادتی کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یوسف علیہ السلام کے لیے اسباب پیدا کر رہا تھا. بعض اوقات تکلیف دہ حالات کسی بلیسنگ کی طرف ہمیں لے جانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض گلیاں تنگ ہوتی ہیں نا، منزل تک پہنچنے کے لیے تنگ گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر منزل نہیں ملتی نا. ہم دیکھیے کہ ایک نبی کے مقابلے میں چند درہموں کی کیا حیثیت تھی، زیادہ بھی ہوتے تو کوئی حیثیت نہیں تھی. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو تو دشمن کی ساری چالیں اسی پر پلٹ دی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دے دی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے دشمن کی چال کو اسی پر پلٹ دے گا. ایک دن آئے گا تم ان کو ان کی یہ بات بتاؤ. یہ ایک جملہ بھی کتنے حوصلے کا تھا، جس کی وجہ سے اندھیرے کنویں میں روشنی کی کرن مل گئی. یہ ایک دن اچھا دن آ جائے گا. صبر جمیل. اس لیے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمیں دوسروں کو خوشخبری سنانی چاہیے. کوئی بیمار ہو، کوئی بیوہ ہو جائے،
کسی کا بچہ فوت ہو جائے، یہ نہ کہیں افسوس کہ تم سے چلا گیا، یہ کہیں کہ یہ تمہاری جنت میں جانے کا سامان کرے گا، یہ جلد تم سے ملے گا. جدائیوں کی باتیں نہ کریں، ملاپ کی کریں.